الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. وقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. محترم حاضرین، ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں اور نہیں جانتے تو جاننا چاہیے، اپنے اہل و عیال کو بتانا چاہیے، اپنے زیر کفالت اور بچوں کو بار بار یاد دہانی کرانی چاہیے کہ ہمارے لیے اس دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہمارا ایمان، ہمارا دین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے دوسرے علوم کو انسانوں کے حوالے چھوڑا کہ اپنی تحقیق، تجربات، مشاہدات کے ذریعے سے سیکھیں، سکھائیں، غور و فکر کریں، لیکن دین کے علم کے تعلق سے یہ معاملہ نہیں کیا کہ آپ غور کیجئے، آپ کو جو سمجھ میں آئے اسے دین بنا لیجئے. آپ کے عقل اور قیاس میں جو عقیدہ، عبادت کا طریقہ اور معاملات کا اصول بنے اسے آپ دین سمجھ لیں. یہ نہیں کیا، بلکہ دین کے لیے اللہ رب العالمین نے اہتمام فرمایا کہ ہر زمانے میں انبیاء کرام کو مبعوث کیا، آسمان سے قرآن کتاب یا شریعت نازل کی اور اس کا انسانوں کو مکلف بنایا. یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ دین ہے، اور یہ دین ہمیں کہاں سے ملا، کیسے ملا، دین کیا ہے، یہ بنیادی بات ہے. دین ہمیں اللہ کی وحی سے ملا، جو میں نے کہا کہ اللہ نے اہتمام کر کے آسمان سے اتارا. اگر لوگوں کی عقل پر دین کا انحصار ہوتا کہ میری جو سمجھ میں آئے میں کروں، آپ کی سمجھ میں آئے جو آپ کریں، آپ جو چاہیں اسے دین بنا لیں، تہوار بنا لیں، عبادت کا طریقہ بنا لیں، عقیدہ بنا لیں، اگر ایسا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا ہی نہیں، کتابوں کے نازل کرنے کی، شریعتوں کو اتارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اس لیے اہل علم نے کہا کہ اگر آپ کسی کو قرآن و حدیث کی دلیلیں دے رہے ہیں اور وہ نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میری سمجھ میں یہ آتا ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آتا، یا حدیث کے بارے میں کہتا ہے میری عقل میں نہیں آتی، یہ دلیل لاؤ وہ دلیل لاؤ، تو سلف کے بعض لوگوں کا قول ہے کہ سمجھ لیجئے کہ وہ ابلیس ہے جس نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی عقل لگائی. تو یہ ایک بنیادی سا سبق ہے کہ ہم اگر جنت چاہتے ہیں، دنیا میں عزت و سعادت چاہتے ہیں، آخرت میں کامیابی اور نجات چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ ہمیں وہ دین اختیار کرنا ہے جو اللہ نے اتارا ہے اور بتایا ہے کہ اللہ اس دین کے علاوہ کسی اور دین کو قبول ہی نہیں کرے گا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کے علاوہ جو بھی دین کے طور پر کسی اور چیز کو چاہے گا، اختیار کرے گا، اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. بالکل صاف ستھرا اعلان ہے. سب سچے، سارے مذہب اچھے، ہاں اچھے آپ سمجھ سکتے ہیں، اللہ کے یہاں وہ قبول نہیں ہے. اللہ کے یہاں دین کے طور پر وہی مذہب قابل قبول ہے جو اللہ نے اتارا ہے، وہ ہمیں وحی سے ملا. اہل علم نے کہا کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کا آغاز کتاب الوحی سے اسی لیے کیا. کئی حکمتوں میں سے ایک حکمت ان کی یہ ہے، وہ یہ بتانا اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو بھی دین ہمیں مل رہا ہے، عقیدہ ہو، اعمال ہو، احکام ہو، دنیا کی زندگی کے لین دین کے سارے طریقے، اخلاقیات، معاملات، سب ہم کو وحی سے ملے ہیں. وحی نہ ہو تو دین نہیں ہے. اور وہ وحی اس امت پر اللہ رب العالمین نے بھیجی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کی، وہ دو شکلوں میں ہے. یا تو الکتاب کی شکل میں، جسے ہم قرآن کہتے ہیں، قرآن مجید،
یا الحکمہ یا السنہ کی شکل میں جسے ہم حدیث کہتے ہیں. یہ دو شکلیں ہیں وحی کی، اور دین انہی میں محصور ہے. اچھی طریقے سے یہ ذہن دماغ میں رکھے. بہت سارے زندگی کے مسائل ہمارے یہاں جو لوگوں نے اختلافی مسائل بنا رکھے ہیں، وہ اس بنیاد کو سمجھیں اور اس کو اپنی دنیا میں فالو کریں، اختیار کریں، تو یہ اختلافات ختم ہو جائیں گے. ہم یہ اصول بنا لیں، اور یہ اصول ہے، قرآن حدیث کا ہے، بار بار بیان کیا گیا ہے کہ آپ کو دین کے طور پر وہی اختیار کرنا ہے جو اللہ نے دیا، رسول نے دیا، بس. یہ میں نے چند آیتیں لکھی ہیں، ایسی 20 50 بلکہ سینکڑوں دلیلیں دی جا سکتی ہیں. مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون. پھر ہم نے آپ کو شریعت کے ایک حکم پر فائز کر دیا. شریعت من الامر، آپ کو ایک شریعت دی حکم کی، فاتبعها، لہذا آپ اسی کی اتباع کیجئے. دیکھیے حصر کا معنی آ رہا ہے کہ آپ کو بھی اسی کی پابندی کرنی ہے، اسی کی پیروی کرنی ہے. کس کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، سید المرسلین، خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام. آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کو دین اور شریعت کے طور پر وہی امر اختیار کرنا ہے، اتباع کرنا ہے جو ہم نے آپ کو دیا ہے. آپ اپنی طرف سے بھی کچھ نہیں کر سکتے. بہت سی دلیل، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، ہم سمجھتے ہیں، یاد ہے کہ آپ اس چیز کو اے نبی کیوں حرام کر رہے ہو جو اللہ نے حلال کیا. آپ نے کہہ دیا تھا کہ شہد کا شربت میں نہیں پیوں گا، یا اور بھی 2 شان نزول بیان کیا جاتا ہے اس آیت کا. اللہ نے جو حلال کیا نبی کو بھی حرام کرنے کا، قرار دینے کا حق نہیں. یہ پابندی ہے، اسی کی اتباع کرنی ہے جس کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی. ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، اور ان کی اتباع مت کیجئے، ان کی پیروی مت کیجئے، ان لوگوں کی پیروی مت کیجئے، ان لوگوں کی خواہشات کی. احوا، خواہشات. قرآن حدیث کے مقابلے میں جو بھی ہے، چاہے جتنی دانشوری کی کوئی بات کرے، روز ٹی وی چینل پہ آئے، ہاں 1000 کتابیں لکھا ہو، لوگ اس کو چینل پر لائک کرتے ہوں کروڑوں کی تعداد میں، اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بات اپنے دماغ سے کہہ رہا ہے تو وہ ہوا ہے. احوا ہے، ہوا کی جمع احوا، یعنی خواہش نفس. جتنی بدعتیں ہیں، بدعت کو کے فالوورز ہیں ان کو اہل احوا کہتے ہیں، سلف، بدعت کرنے والے، کہ وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، یعنی ہوائے نفس اور خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. یہ دماغ میں رکھیے معنی. اب جو بھی قرآن حدیث سے ہٹ کے بات کرے گا وہ احوا کی پیروی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں جو علم نہیں رکھتے. علم کس کا نہیں رکھتے؟ ڈاکٹری کا، میڈیکل سائنس کا، فلکیات کا، ادبیات کا، دنیا کا کوئی علم نہیں، قرآن و حدیث کا، وحی الہی کا، شریعت کا. جو شریعت کا علم نہیں رکھتے ان کی خواہشات کے پیچھے مت چلیے. لندن سے، امریکہ سے، فلاں جگہ سے، فلاں جگہ سے 25 ڈگری لے کے آئے ہیں، 10 زبانیں بولتے ہیں، فلاں فلاں کرتے ہیں، اتنی کتابیں لکھی ہیں. اگر وہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر اپنے دماغ سے بات کر رہا ہے تو اس کی وہ بات ہوا ہے، خواہش نفس ہے، اس کی اپنے من کی بات ہے، شریعت کی بات نہیں ہے. شریعت کی بات وہ ہے جو وحی الہی سے جڑی ہوئی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ بے علم لوگوں کی خواہشات کی پیروی مت کیجئے. یہ آپ کو بائنڈنگ اور پابندی لگائی جا رہی ہے، سوچئے. اور ہم کو کہا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اسوہ کو فالو کرنا. جو دیں لے لو، جس سے روک دے رک جاؤ. تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں بہترین نمونہ ہے، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، یاد ہے. تو آپ کو یہ پابندی لگائی گئی، کتنی شدید پابندی ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کہا وَإِن كَادُوا، سورہ بنی اسرائیل میں، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، کہ یہ لوگ آپ کو اس وحی سے جو ہم نے آپ پر اتاری ہے، یہ چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے اہل مکہ کی، مخاطبین کی، مشرکین کی، کہ آپ اس کے بارے میں، آپ کو اس کے بارے میں فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں، بہکانا چاہتے ہیں. کیوں؟ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ. یہ آیت یاد کر لیں، اس کا ترجمہ پڑھ کے آدمی اگر ایمان والا ہے، درد مند ہے تو دہل جائے گا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ جو وحی ہم نے دی ہے، قرآن حدیث اتارا ہے، آپ کو اس سے ہٹا دیں، بہکا دیں، فتنے میں ڈال دیں. کیوں؟ تاکہ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ،
کہ آپ ہمارے اوپر اس کے علاوہ کوئی اور وحی گڑھ لیں، یعنی جو قرآن ہے اس سے ہٹ کے کچھ اور بنا لیں، جو شریعت ہے اس شریعت میں کچھ اور ملاوٹ کر دیں، ایسا یہ چاہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اگر آپ ایسا کر بیٹھیں، اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ آپ کو خلیل بنا لیں گے، دوست بنا لیں گے۔ اللہ کی شریعت میں تبدیلی کر دیں، آپ حکم کو بدل دیں تو یہ آپ کو پسند کرنے لگیں گے، دوست بنا لیں گے۔ اپنے آپ کو جوڑیے، یہود، نصارہ، ہنود ہمارے خلاف کتنے لوگ سازشیں کیا کیا کر رہے ہیں، ہم ان کے طریقے پہ چلیں، ان کے کلچر والے بن جائیں، ان کی بھاشا زبان بولنے لگے، ان کے منصوبوں اور ایجنڈوں کے مطابق کام کرنے لگیں، تو وہ اسے اپنا مخبر، اپنا ایجنٹ، آلہ بنا کر استعمال کرتے ہیں۔ آدمی سمجھتا ہے کہ میں بہت چالاک ہوں، وہاں بھی میرے لیے لڈو ہے اور یہاں بھی میں، ہاتھ کیا ہے، دونوں ہاتھ میں کامیابی، دنیا بھی اور مسلمانوں کو بھی بیوقوف بنا رہے ہیں۔ وہی بات اللہ نے کہا کہ یہ آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ ان کے حساب سے تبدیلی کر لیں، کچھ شریعت کو بدل دیں، قرآن کو ہٹا دیں، قرآن کے میں کوئی ملاوٹ کر دیں، تب یہ آپ کو اپنا خلیل بنا لیں گے، دوست بنا لیں گے۔ خلیل کہتے ہیں گہرا دوست۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اللہ نے آگے تفسیرہ فرمایا، وضاحت فرمائی، تفسیرہ نہیں بولنا چاہیے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر ایسا نہیں ہوتا کہ ہم آپ کو جما دیں، ثابت قدم کر دیں۔ شریعت کو جاننے کے بعد ثابت قدمی بہت ضروری ہے۔ قرآن حدیث میں مانتا ہوں، یہ بولنا کافی نہیں ہے، اس پر ڈٹا رہنا یہ ضروری ہے۔ کیا ہم ڈٹے ہیں؟ کوئی بھی تھپیڑا آتا ہے فتنے کا، ہم بہک جاتے ہیں اور اسے مصلحت کا نام دیتے ہیں۔ دوسرے غلطی کریں تو ان کو بزدل کہتے ہیں، یہ اکثر میں آج کل کہہ رہا ہوں، وہ بہت بزدل ہے، آپ بہادر ہیں۔ آپ جب بزدلی کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ مصلحت ہے۔ آپ کی بزدلی بہادری ہو جاتی ہے، حکمت عملی ہو جاتی ہے، اور دوسروں کی حکمت عملی بزدلی ہو جاتی ہے۔ یہ ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ کہہ رہا ہے، اور ثابت قدمی کتنی اہم ہے، اور اس لیے اللہ کے رسول جو دعا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کتنی اہم ہے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، ثابت قدم بنا دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، قرآنی دعا ہے کہ پروردگار ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، منحرف نہ کر، اسے ہدایت دینے کے بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ خطاب۔ یہ ممکن نہیں ہے، لیکن ہم کو اور آپ کو درس دیا جا رہا ہے آپ کے واسطے سے، کہ اگر ایسا نہ ہوتا کہ ہم آپ کو ثابت قدم بنا دیتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف قدر قلیل مائل ہو جاتے، کچھ تھوڑا موڑا آپ بھی مائل ہو جاتے کہ چلو ان کو دوست بنانا ہے، قریب کرنا ہے، تو ہم بھی تھوڑا سا ان کے مطالبات کو پورا کر دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ اسراء بنی اسرائیل کی آیت ہے، یہ پڑھیے جا کے، آیت نمبر 73 تا 75۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ بھی تھوڑا جھک جاتے ان کی طرف۔ اگر ایسا ہوتا اور آپ اگر ایسا کر لیتے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ میں نے کہا دہل جانے والی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو زندگی کا دوہرا عذاب دیتے اور موت کا دوہرا عذاب دیتے۔ آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، زندگی کا دوہرا عذاب، موت کا دوہرا عذاب۔ اور ایسا جب ہوگا، اگر ایسا ہوگا، پکڑیں گے ہم، تو لا تجد لک علینا نصیرا، ہمارے خلاف آپ اپنے لیے کسی مددگار کو نہیں پائیں گے، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہی بات سورہ حاقہ میں دوسرے انداز میں اللہ نے فرمائی، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر کچھ اقوال، کچھ باتیں آپ ہم پر گڑھ لیں۔ سچے نبی کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو رہی ہے، جھوٹے نبیوں کی بات ابھی جانے دیجیے، جھوٹے مدعیان اور شریعت سازوں کی بات۔ نبی اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حبیب رب العالمین، سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین یوم القیامہ، سارے القاب اور مراتب کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر آپ ہم پر بعض باتوں کو باندھ لے، جھوٹ باندھ لے جو ہم نے کہا نہیں ہے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم انہیں دائنی جانب سے پکڑ لیں گے یا دائنے ہاتھ سے پکڑ لیں گے، دونوں ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم انہیں پکڑ لیں گے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم ان کی شہ رگ کو کاٹ دیں گے۔ اگر نبی بھی، سچا رسول بھی اللہ پر وہ بات باندھ لے، شریعت کے نام پر بیان کر دے جو شریعت میں ہے نہیں، اللہ نے اتاری نہیں، اور کہے کہ اللہ کہہ رہا ہے، کتنا خطرناک معاملہ ہے، غور کیجئے۔ آپ سے کہا جا رہا ہے ہم آپ کی شہ رگ کاٹ دیں گے، پکڑ لیں گے داہنی جانب سے،
ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه عاجزين. تم میں سے کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس سے روک دے، اللہ سے بچا لے، اللہ کی پکڑ سے، ان کی شہ رگ کاٹنے سے بچا لے، ایسا کوئی نہیں ہوگا اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا. کس کے بارے میں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے. آیتیں اور بھی ہیں، دلیلیں اور بھی ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا. صرف ان 2-3 آیتوں کی روشنی میں آپ غور کیجئے کہ کتنی شدید پابندی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکامات کے نتیجے میں کیا کہا؟ جب بھی کچھ مطالبہ ہوا کفار و مشرکین اور مخالفین کی طرف سے تو آپ نے کہا، جیسے کہا کہ یہ احد پہاڑ کو سونے کا بنا دو، یہاں باغات بنا دو، یہاں ایسا کر دو، آسمان سے فرشتوں کو، یا یہ کر دو اور وہ کر دو. سورہ انعام میں اللہ نے کہا قُلْ لَا أَقُلُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ الْأَرْضِ، تم یہ کہہ دو کہ میرے پاس، میں یہ نہیں دعویٰ کر رہا ہوں کہ میرے پاس زمین کے خزانے ہیں، ہاں، اور نہ یہ میں کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں. میں غیب نہیں جانتا، میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں. یہ اللہ کے رسول نے سے کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہو. اور یہ بھی کہہ دو کہ میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. اور اگلا جملہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو بس اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی ہے. میں وہی کام کرتا ہوں، وہی عقیدہ اختیار کر رہا ہوں، اور وہی تم کو بتا رہا ہوں، وہی دین شریعت احکام بتا رہا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی ہے، یعنی اللہ نے آسمان سے اتارا ہے. میں اس میں کوئی رد و بدل کی، تبدیلی کی، رخصت کی گنجائش نہیں پاتا. تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ ہے، اور ہم کو اور آپ کو بھی اللہ نے ڈائریکٹ ایک نہیں 20 مقامات پر 50 جگہ پہ کہا. جیسے سورۃ الانفال، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر اتارا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے، اسی کی پیروی کرو، اسی کی اتباع کرو. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور ان کے علاوہ کسی اولیاء کی، اولیاء دوست آقا جن کو بڑا بنا لیا گیا ہے، کسی اور کی پیروی، امام ہوں، پیر ہوں، شیخ ہوں، بزرگ ہوں، باپ دادا پردادا ہوں، فلاں اور فلاں ہوں، ہوا میں اڑتے ہوں، پانی پہ چلتے ہوں، کوئی اور کرامت کا مظاہرہ کرتے ہوں عشاء کے وضو سے، بلکہ فجر کے وضو سے، عشاء اور عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے ہوں. اولیاء کی پرستش مت کرو، ان کی اتباع نہیں کرنا، جو اتارا گیا ہے وہی ماننا. وہ ایسے تھے اور وہ ویسے تھے، ہوں گے. اتباع کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی اور رسول کی، جو اللہ نے اتارا ہے اس کی، بس. یہ طے شدہ بات ہے، اس میں کوئی تبدیلی کی بات گنجائش ہے ہی نہیں. دین میں بائنڈنگ ہے، اور خاص طور سے اس میں عقائد اور عبادات میں اہل السنہ والجماعہ، اہل سنت والجماعت بولتے ہیں تو قرآن حدیث کو ماننے والوں کو کہا جاتا ہے. اہل بدعت اہل سنت بولتے ہیں اپنا، جو بدعت کر رہے ہیں وہ اہل سنت ہے. جب آپ سنت سے ہٹ گئے تو اہل سنت کہاں ہوئے؟ تو جو قرآن حدیث کو ماننے والے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام محدثین، تمام ائمہ اربعہ جن کو کہتے ہیں، امام مالک، امام حنیفہ، امام شافعی، سب اہل سنت والجماعت. اہل سنت والجماعت کا اس سلسلے میں بالکل صاف عقیدہ ہے. قرآن اور حدیث کی دلیل جب آ جائے تو کسی تیسری طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کسی کا قول ماننے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک دم متفق علیہ مسئلہ ہے، دین کی بنیاد ہے کہ شریعت وہی ہے جو اللہ نے اتارا. اب اس کے تناظر میں ہم اپنا جائزہ لیں. آج مسلمان دین کس چیز کو مان رہے ہیں، کیا کیا دین کی حیثیت سے اختیار کیے ہوئے ہیں؟ ابھی میں نے وہ دلیلیں پیش نہیں کی جو آپ سنتے رہتے ہیں. ہر جمعہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ. آپ نے فرمایا جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز اختیار کی وہ رد ہے. اچھی ہے بری ہے، اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے کہ نماز پڑھا جاتا ہے کہ ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، یہ بحث نہیں ہے. طریقہ غلط ہے، کیفیت غلط ہے، تعداد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہے اس میں ہٹا تبدیلی کر دی آپ نے، وقت کی تعین کر دی جو اللہ اور رسول نے نہیں کی ہے، جگہ کی کیفیت کی تعین کر دی. بدعت کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، صرف نیا عمل ہی نہیں ہے، نیا عمل تو ہے ہی بدعت، پرانا عمل ہے جو قرآن حدیث میں ہے لیکن اس کی تعداد آپ نے گھٹا دی، بڑھا دی، جگہ آپ نے فکس کر دی جو اللہ اور رسول نے نہیں کی، کیفیت بدل دی، تعداد بدل دی، اس میں ذکر و اذکار اور طریقہ بدل دیا، سب بدعت ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول، جو اللہ نے نازل نہیں کی. اب بدعات کی ایک فہرست بنا دیجیے علامہ البانی وغیرہ کی،
ہاں بعض علماء کی کتاب ہے موٹی، مختلف امور میں جو اس امت نے بدعتیں اختیار کی ہے۔ بدعت کا مطلب کیا ہوا؟ جو قرآن و حدیث میں دین بتایا گیا ہے اس سے ہٹ کر، اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اصطلاحی تعریف ابھی جانے دیجیے، اپنے طرف سے یا قرآن و حدیث سے ہٹ کے کسی چیز کو اختیار کر رہے ہیں اور اسے دین سمجھ رہے ہیں، ثواب کا کام عمل صالح مان رہے ہیں۔ اب ہمارے ہاں جو بدعت کرتے ہیں تو وہ بدعت میں بدعت حسنہ ڈھونڈتے ہیں، کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جو جماعت کی تراویح کو، جماعت کی نماز کو بدعت کہا تھا، اس کی اصل موجود ہے شریعت میں، اور حضرت عمر نے کہا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بذات خود خلیفہ ثانی امیر المومنین اور اللہ کے رسول اللہ کے تائید شدہ ہیں، اس لیے اگر آپ کا بھی عمل ہوتا تو ہمارے لیے وہ بدعت نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھی تھی، اس لیے اس کی اصل موجود ہے۔ تو وہاں جو بدعت کہا تھا بدعت حسنہ، نعمت البدعۃ، حسنہ نہیں، نعمت البدعۃ، کتنی اچھی بدعت ہے، تو وہ اصطلاحی بدعت نہیں تھی۔ کل تک لوگ الگ الگ پڑھتے تھے، اب اکٹھا پڑھنے لگے، کتنی اچھی بات ہے یہ کہا تھا حضرت عمر فاروق۔ اس سے غلط استدلال کر کے بدعت حسنہ، کسی نے اور نئے نئے قاعدے بنائے کہ اگر مستحب سمجھ کے کیا جائے کوئی چیز تو بدعت نہیں ہوگی، فرض سمجھ کے کیا جائے، کمال ہے، مستحب بھی تو دین ہے، غلط بات ہے یہ۔ اور مختلف قسم کی ہر معاملے میں بدعات اختیار کی گئیں اور اس کو قرآن و حدیث کو توڑ مروڑ کر اس کو دین کا جامہ پہنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ابھی جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ آج کے ایک دن کے بعد عاشورہ محرم ہوگا، یہ محرم الحرام پورا مہینہ، اسی کو دیکھ لیجئے، شرعی حیثیت اس کی کیا ہے؟ 2-3 باتیں آئے گی کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، ایک نمبر اس کی اپنی تفصیل ہے۔ دوسری بات، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون کے جب پنجہ استبداد سے نجات دی، جس میں بڑے دروس و عبر ہیں۔ اس پہ کئی مرتبہ تقریر میں بھی 2 روز پہلے میں نے کیا، پچھلے ہفتے سنیچر کو پونا میں 1.5 گھنٹے کے قریب کیا، تب بھی بہت تشنا رہ گیا۔ ایک مستقل عنوان ہے اور اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا، میں بار بار کہتا ہوں، 136 مرتبہ حضرت موسیٰ کا ذکر ہے قرآن میں۔ اللہ کے کلام میں کسی چیز کا 1 مرتبہ بھی ذکر ہو جائے تو وہ بہت اہمیت اور فضیلت کی چیز ہو گئی۔ 136 مرتبہ، مطلب ہمیں اور آپ کو ان کے واقعات کی ضرورت ہے۔ ہماری زندگی میں جو نشیب و فراز واقعات ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے واقعے میں ہمارے لیے بہت سارے عبرت و نصیحت کے سامان ہیں، پڑھنا چاہیے، وہ ہماری ضرورت کی چیز ہے۔ اور اس میں یہ واقعہ عاشورہ محرم کا جو ان کو نجات ملی، یہ بہت اہم ہے۔ ذی الحجہ میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہوتا ہے حج اور قربانی کے حوالے سے، اس میں حضرت موسیٰ کا ہونا چاہیے۔ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، جیسے حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے کچھ کلمات کے ذریعے سے ابراہیم کو آزمایا تو انہوں نے پورا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کے بارے میں کہا وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، ہم نے آپ کو بار بار اور خوب آزمایا۔ اور اس واقعے کو غور کیجئے، میرا وقت چلا جائے گا، وہ فی الحال وہ ٹاپک نہیں ہے، کہ آخری مرحلہ جو ہوا حضرت موسیٰ کی کسب پرسی ظاہری طور سے، جو قوم ساتھ میں تھی، حوصلہ بھی ہاری ہوئی تھی، ہتھیار وسائل تو دور کی بات، غلامی کی زندگی سے نکلے تھے، کیسی قوم تھی، اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھ کر بار بار نبی سے شکایت کر رہے ہیں، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم کو ستایا گیا، آپ کے آنے کے بعد بھی۔ آپ جائیے اور آپ کا رب اور آپ کی قوم جائیے وہاں جنگ کیجیے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے، جب فتح ہو جائے گا تب بولنا ہم شہر میں آ جائیں گے۔ اور ایسے کتنے جملے ہیں ان کی، ایسی قوم ٹوٹی پھوٹی، لیکن اس وقت اللہ کے جناب میں ہجرت کر رہے تھے اور اللہ کے حکم کی پابندی کر رہے تھے۔ اللہ نے کیسے بچایا ان کو، بچایا، فرعون اور آل فرعون کو ڈبویا۔ اس مہینے کے متعلق شریعت کے اعتبار سے اس دن شکرانے میں حضرت موسیٰ نے روزہ رکھا تھا، ہمارے لیے بھی مشروع ہے، یہود کی مخالفت کرنے کے لیے 9ویں تاریخ کا بھی رکھا جائے۔ ان شارٹ ذکر کر رہا ہوں مختصراً۔ یہ شرعی حیثیت ہو گئی محرم الحرام کی۔ صحابہ کرام کے اجماع کو دیکھا جائے تو حضرت عمر فاروق کے زمانے میں مشورہ کر کے صحابہ کرام نے اپنی گہری نگاہوں کے تحت واقعہ ہجرت کو اسلامی تقویم کی بنیاد بنایا، کیلنڈر کی۔ اس لیے واقعہ ہجرت کے حوالے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے کو اور صحابہ کرام کی اس دور کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے۔ محرم کے حوالے سے ہجرت کا واقعہ بہت ہی شاندار غضب کا، بلکہ بعض اہل علم نے کہا کہ پوری سیرت کا سب سے اہم واقعہ یہ ہے۔ صحابہ کرام نے غزوہ بدر کی بنیاد پر، جو بہت بڑی فتح تھی، اسلامی کیلنڈر کی بنیاد نہیں رکھی، نہ فتح مکہ کو، جس مکہ سے نکالے گئے وہاں فاتح ہو کر آئے، بہت بڑی کامیابی تھی،
جو لوگ آپ کے لیے قتل کی کوشش کر رہے تھے، 100 اونٹ کا انعام ڈالا تھا، وہ مجرم کی طرح کھڑے ہیں یا مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے یا قتل کیے گئے عذاب کی شکل میں؟ نہ آپ کی ولادت کے دن کو اسلامی کیلنڈر کی بنیاد بنایا صحابہ نے، نہ اس دن کو جس دن آپ کو نبوت ملی. سب غیر معمولی واقعات، لیکن سب سے اہم واقعہ ہجرت تھا. ہمارے لیے درس ہے کہ ہجرت کی صحابہ کرام نے قربانیاں دی، جان دی، مال چھوڑا، گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، اور ایسی جگہ گئے جہاں پہلے سے کوئی گھر بار رشتہ دار نہیں تھے. اللہ کے راستے میں گئے. اس ہجرت کی وجہ سے اسلام مدینہ میں حکومت بنی، اسلام پھیلا. خلفائے راشدین کے دور میں اسلام بڑھتے بڑھتے 1/3 سے زیادہ حصے پر غالب آ گیا، اور آج ہم اور آپ مسلمان ہیں. اگر ہجرت نہ ہوتی، نہ بدر ہوتی، نہ فتح مکہ ہوتی، نہ حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی کے زمانے کی فتوحات ہوتی، نہ ہم اور آپ مسلمان ہوتے، نہ اسلام پھیلتا. ہجرت وہ بنیاد ہے، اس کو غور کرنا چاہیے. اب ان بنیادوں کو چھوڑ کر ہمارے یہاں ایک ایسے واقعے کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد سن 61 ہجری میں واقع ہوا، واقعہ کربلا، اس کو بنیاد بنا کر رفض و تشیع اور اسلام دشمن عناصر اور باطنیہ نے ایسا کھیل کھیلا کہ محرم الحرام کی شرعی حیثیت غائب ہو گئی جو قرآن حدیث نے وحی نے بتائی تھی، اور ایسی حیثیت دے دی گئی جس کا شریعت سے دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جس کو صحابہ تابعین جانتے ہی نہیں تھے. تعزیہ، سبیل، شیر باغ، اس مہینے میں خاص طور سے عاشورے کے دن یا عاشورہ سے پہلے خاص لباس پہننا، خاص کھانا کھچڑا وغیرہ بنانا، پھر حب آل بیت کے ڈھونگ مچانا، مجلسیں رکھنا، اور پھر اس تناظر میں یزید کو نشانہ بنانا. یزید کے نام پر ان کے والد حضرت امیر معاویہ جو صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، ام المومنین کے بھائی ہیں، کاتب وحی ہیں، ان کو برا بھلا مجروح کرنا، اور اس میں ہمارے سنیوں میں سے کچھ لوگوں کو لانچ کرنا ہے. کچھ لوگ ہمارے نوجوان ان کو پسند کرتے ہیں. کربلا کے واقعے میں تاریخی روایات کی بنیاد پر وہ باتیں کہتے ہیں جو صحیح ہیں یا غلط ہے جانے دیجئے، ساری روایتیں صحیح مان لیجئے. جب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہم وحی میں سنتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہوا، تو آپ کیوں راضی نہیں ہے؟ رافضی تو راضی نہیں ہے. تھوڑی سی جنگ کیا ہو گئی، چند میزائل مار دیے، تو جو پوری تاریخ میں اسرائیل کا ساتھ دیتے رہے، یہود و نصارہ کا ساتھ دیتے، وہ ہمارے نوجوانوں کے نزدیک ہیرو ہو گئے. یہ ہے معیار دوستی دشمنی کا، موافقت اور مخالفت کا. سلف کے علماء نے کہا ہے کہ روافض جو ہیں وہ یہود کے کتے ہیں، اور ان کا ساتھ دینے والے ان کے کتے ہیں. ہمارے یہاں لوگ دے رہے ہیں، اس کو چھوٹی بات مت سمجھیے، سرسری اختلافی بات نہیں ہے. یہ دامن بچا کے لوگ بھاگتے ہیں اور دیندار بھی بنتے ہیں. انبیاء کا طریقہ دیکھیے، اگر توحید کو بیان کیا تو شرک کا رد کیا، شرک کا رد کیے بغیر آپ کی دعوت پوری ہو ہی نہیں سکتی، آپ کا ایمان ہو ہی نہیں سکتا. حق کو پیش کرنا ہے تو باطل کی تردید ضروری ہے. اور رافضیت و تشیع ہمارے یہاں پھیلا ہوا ہے. اللہ کا دین جو میں نے ابھی چند آیتیں بتائی کہ اسی کی پیروی کرنی ہے، اسے چھوڑ کر آج مسلمان کہلانے والے نہ جانے کیا کیا مان رہے ہیں، کس کس چیز کی پیروی کر رہے ہیں جو وحی الہی کے بالکل خلاف ہے. یہ تو میں ابھی محرم کے ایام چل رہے ہیں اس لیے اس کی مثالیں دے رہا ہوں تھوڑی سی. اب مجھے بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے دین مکمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ مکمل ہوا. الیوم اکملت لکم دینکم. کتنی حدیثیں ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے اور اس کے پروں کا معاملہ کوئی دین سے تعلق رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے اسے بھی نہیں چھوڑا، سب بتا دیا. اب آپ دنیا سے چلے گئے، دین مکمل ہو گیا. سن 61 ہجری میں واقعہ ہے کربلا وقوع پذیر ہوا. 60 ہجری تک جو لوگ دین مانتے تھے وہ اسلام مکمل تھا کہ نہیں تھا؟ 61 ہجری کے بعد اس میں ایک واقعہ ہونے کے بعد جو ہے اس کو کے اندر تبدیلی ہو جائے گی. میں ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، اس سے پہلے بھی کیا ہے، کہ اگر کوئی مسلمان واقعہ کربلا کا ذکر بھی نہ کرے، سال بھر محرم میں بھی نہ کرے، اس کے دین ایمان پہ کوئی فرق پڑے گا؟ ذکر ہی نہ کرے. ایک رمضان آیا، رمضان میں اگر بدر کا ذکر نہیں کیا، غزوہ بدر کا، تو آپ کے اسلام پر، آپ کے روزوں پر کوئی فرق پڑے گا؟ کمی آ جائے گی؟ کربلا کا تعلق ایک تاریخی واقعے سے، ایک مصیبت ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خانوادے کی مظلومانہ شہادت بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ایک مصیبت تھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے بڑے درجے والے صحابہ کرام بھی شہید ہوئے. حضرت عثمان غنی کو کتنا مظلومانہ شہید کہ اس سے زیادہ ہے.
یہاں تو افسانہ بیان کیا جاتا ہے کہ پانی سے محروم کیا جائے. جس زمین پر وہ تھے تھوڑا سا 2 فٹ کھودے تو پانی آتا تھا. حضرت عثمان کو تو اس کنویں کے پانی کے سے بھی محروم کر دیا گیا جو خود انہوں نے خرید کے لوگوں کے لیے وقف کیا تھا. گھیر لیا گیا, شہید کیا گیا. بیوی کو بھی جو ہے انگلیاں کاٹ لی گئی حضرت نائلہ کی. حضرت عثمان غنی کو, حضرت عمر کو شہید کیا, خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا. اس واقعے کو کیوں نہیں رافضیت والے حب اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو حضرت علی کی شہادت کے دن کو اس طرح کیوں نہیں مناتے جیسے حضرت حسین کو؟ وہ کہتے ہیں اس کا دن بھی مناتے ہیں وہ لوگ, بلکہ حضرت عمر کے قاتل کے دن کو بھی مناتے ہیں. ابو لولو فیروز کے جو مرنے کا دن ہے, اس کی مزار ہے ایران میں, وہاں میلہ لگتا ہے, عرس بھرتا ہے. ابو لولو فیروز جو پارسی تھا, حضرت عمر کو شہید کرنے والا تھا, وہ ان کے نزدیک بزرگ ہے, شیخ اکبر ہے, صالح ہے. ہم کو اور آپ کو کہاں رکھیں گے؟ اتحاد کی بات کرتے ہیں, بیان بازی دیتے ہیں, ہم لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. اس نے بہت کچھ کیا, اس نے کیا کیا. میں بھی سوال کرتا, ابھی تلولی میں میں نے اس پر خطاب کیا. ہمارے نوجوان عجیب و غریب لوگ ہیں, اصول جانتے ہی نہیں ہیں, بنیاد جانتے نہیں ہیں, دوستی دشمنی کا اسلامی اصول کیا نہیں جانتے. کچھ ظاہری واقعات ہو جائیں, اس کی بنیاد پر ہمارا موقف طے نہیں ہوگا. منافقین بھی کارنامے انجام دیتے تھے بظاہر, اور آج بھی اور قیامت تک دیں گے. یہی ہمارا امتحان ہے. دجال تو چیر کے جو ہے ملا دے گا. تو ایسے کمزور لوگ کیا بولیں گے؟ ہاں دجال تو ہی اللہ ہے, مردے کو زندہ کر دیا. یہ واقعہ ہے, خبر میں آ رہا ہے, میڈیا میں آ رہا ہے. ارے دجال نے تو یہ کیا, سعودی عرب نے کیا کیا؟ ہمارا نوجوان سوال کرے گا. سعودی عرب نے جو کیا آپ کو بتایا نہیں جاتا, معلوم نہیں ہے. وہ قرآن حدیث کو پھیلا رہا ہے, وہ توحید کو پھیلا رہا ہے. بہت سارے ان کے مخالفین بھی کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں بدعت اور شرک نہیں ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. 4 میزائل مارنے کے مقابلے میں یہود و نصارہ کے خلاف عقیدے کی جو جنگ لڑی جا رہی ہے, ایمان کو بچانے کی جو جنگ لڑی جا رہی ہے, اسے اہل سنت والجماعت میں سلفی طبقہ لڑ رہا ہے پوری دنیا میں. یہ اس سے میزائل کی جنگ سے زیادہ بڑی جنگ ہے. کاش کے لوگ سمجھتے. قرآن کے تراجم پھیلانا, پوری دنیا سے علماء کو بلا کے پڑھانا, پوری دنیا میں دعات و مبلغین کو بھیجنا, مساجد کی تعمیر کرنا, مدارس کو مدد دینا. ایران کا کوئی اس میں 1% حصہ بتائے؟ سازشیں کرنے میں, یہود و نصارہ کا اعلی کار بننے میں, شام میں قتل کرنے میں. شام میں کئی لاکھ سنیوں کو قتل کیا, سلفیوں کو. یمن میں گاؤں کے گاؤں پر بم سے اڑا دیا حوثیوں نے, شیعوں نے. عراق میں آج بھی قتل عام جاری ہے جس میں شیعہ یہود و نصارہ کے ساتھ ہیں, ہوائی بات نہیں ہے. اہواز میں مسلسل ظلم کیا جا رہا ہے, فلسطینی مسلمانوں سے زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے. اہواز جو ایران کے زیر ماتحت ہے سنیوں پر, وہاں علماء کو قتل کر دیا جاتا ہے سر عام. بیان بازی الگ, میڈیا میں آتا نہیں ہے. تو اصول واقعات کی بنیاد پر مت طے کیجیے, ان قرآن و حدیث کی بنیاد پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, میں نے اس آیت پر ابھی تلولی میں خطاب کیا, سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 5, ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم. آیت کا ایک ٹکڑا ہے یہ کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں, دشمنی کرتے ہیں, ان کو ذلیل کیا جائے گا جیسے ان کے پہلے کے لوگوں کو ذلیل کیا. اللہ اور رسول کی مخالفت کرنے پر جن کو تباہ کیا گیا, کوئی سیلاب میں, کوئی طوفان میں, کوئی زلزلے کا شکار, کوئی پانی میں ڈبو دیا گیا, کسی پر پتھروں کی بارش ہوئی, اور دنیا میں بھی ذلیل ہوئے, آج بھی بے عزت ہو رہے ہیں. ایسے ہی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ذلیل ہوں گے, اور بدعت کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے. لکھ لیں یہ جملہ. مسلمانوں پر آفتیں اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہتھیار نہیں ہے, تعداد نہیں ہے, سیاسی قوت نہیں ہے, ڈگریاں نہیں ہے, حکومت اور ملک نہیں ہے, سیاست کا جو کے اسباب ہے وہ نہیں ہے, سب ہے. ایمان نہیں ہے, اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خالص اتباع نہیں ہے, صحیح عقیدہ اور سنت کی اتباع نہیں ہے, شرک اور بدعت ہے, اس کی وجہ سے ذلت ہے. منبر رسول سے بہت سوجھ بوجھ کے, بصیرت اور دلیلوں کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں. اور یہ ایک آیت میں نے پڑھی, ایسے 20 آیتیں آپ سنتے ہیں. جو عمل صالح کرے اور ایمان والا ہو, مرد ہو یا عورت ہو, دنیا میں خوشگوار زندگی ملے گی. سورہ نحل کی آیت کا ترجمہ کیا میں نے. تو دنیا کی زندگی کی خوشگواری کی بنیاد اللہ نے کیا بتائی؟ ڈگری لے لو, پیسہ کما لو, پراپرٹی بنا لو, تعداد بڑھا لو. نہیں, حضرت ابراہیم اکیلے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹوٹے پھوٹے لوگوں کے ساتھ تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب ہجرت اکیلے نکل رہے ہیں, نوجوانان جو
کھلنگی تلوار لے کے آپ کی گردن کاٹنے کے لیے تیار ہیں، اللہ نے بچایا۔ تو ہم قصے کہانی کی طرح یہ سنتے ہیں، وہاں سے کیا اصول بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو؟ یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ ایمان والے ہیں، اللہ اور رسول کے چہیتے یا ان کے محبت کرنے والے، اتباع کرنے والے ہیں، تو نمرود اور فرعون کی کتنی بھی طاقت ہو آپ کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے اگر اللہ نہ چاہے، ایک بال نہیں اکھاڑ پائیں گے۔ ہاں اللہ آزمائش کے طور پہ چاہے گا، تکلیفیں آئے گی، دنیا میں یہ اصول ہے، انبیاء کو گزرنا پڑا آزمائشوں سے۔ ہجرت کے واقعے میں یہ بھی عبرت ہے کہ آپ کو بلندی اس وقت ملے گی جب آپ اللہ کے راستے میں قربانیاں دیں گے، توکل اور ایمان کا ثبوت دیں گے، ثابت قدمی اور صبر و ثبات کا نمونہ پیش کریں گے۔ بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، ایک حصہ پورا باقی ہے جو میرے ہاتھ میں ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ تعزیہ، یہ میں نے چند چیزوں کا ذکر کیا محرم کے حوالے سے۔ قرآن میں ہے کیا تعزیہ؟ حدیث میں ہے؟ مطلب اللہ نے جو آسمان سے اتارا وہ اس میں تعزیہ نہیں ہے۔ صحابہ نے کیا؟ نہیں کیا۔ تابعین نے کیا؟ نہیں کیا۔ تبع تابعین نے کیا؟ نہیں کیا۔ محدثین ائمہ نے کیا؟ نہیں کیا۔ کس نے کیا؟ معز الدولہ نے کیا، پہلا آدمی۔ ہندوستان میں تیمور لنگ بیان کیا جاتا ہے۔ تو اب جو اللہ نے آسمان سے اتارا اس میں تعزیہ نہیں ہے، صحابہ تابعین کے دین میں نہیں ہے، کیا وہ دین ہو سکتا ہے؟ آپ یہاں جو بیٹھے ہیں ہم لوگ کہیں گے نہیں، میں سمجھتا ہوں، لیکن آج ہمارے شہر میں کتنے لوگوں نے بنایا، ابھی جا کے ہم ان سے کہیں یا میری یہ تقریر سنیں یا یہاں کوئی ہو، غصہ ہو جائے گا کہ یہ کیا اختلافی بات کر رہے ہیں۔ اختلافی؟ آپ دین بگاڑ رہے ہو اللہ کا۔ ایک غیر مسلم محرم کا نام سنتا ہے تو اس کے دماغ میں تعزیہ آتا ہے، جس کا دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا تعزیے کے بارے میں جو عقیدہ ہے، جو عقیدت مند کرتے ہیں کہ حضرت حسین کی قبر کا ایک پرتو ہے، عکس ہے، جو بھی کہتے ہو، اس میں ان کی روح آتی ہے وغیرہ وغیرہ، کیا کیا کہتے ہیں، پھر اس سے تبرک لیتے ہیں احترام کے ساتھ، جا کے اسے، جیسے غیر مسلموں میں گنپتی کو ڈبویا جاتا ہے، اس کو ڈبوتے ہیں۔ وہ ان کی تعزیہ یا ان کی گنپتی؟ اب مجھے بتائیے، میں ایک حدیث کی طرف اشارہ کروں، حضرت ابو واقد لیثی کی ترمذی کی صحیح حدیث ہے، آپ نے بارہا سنی ہے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ جب وہ فتح مکہ کے بعد لوٹے، راستے میں حنین کا واقعہ پیش آیا۔ حنین کے واقعے سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ ہم نئے نئے جو مسلمان تھے، ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے مسلمان تھے، ایمان کی ابھی پوری تربیت نہیں ہوئی تھی، تو کہا کہ ہم گزرے مشرکین کے پاس سے، تو مشرکین کے پاس ایک بیری کا درخت تھا، سدرہ، وہ اس پہ اپنی تلواریں اور ہتھیار لٹکا رہے تھے، یعنی تبرکن۔ ہم نے دیکھا وہ اسے ذات و انوات کا نام دیتے تھے اس درخت کو، کہ متبرک ہے، اس پہ درخت پہ لٹکائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، جیسے ان کا ذات انوات ہے نا، ویسے ہمارے لیے بھی بنا دیجیے۔ دیکھیے مطالبہ ہم کر رہے ہیں، یعنی صحابہ، اللہ نے، نبی نے نہیں بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دین اپنی طرف سے بنانے کی بات مطالبہ کر رہے ہیں۔ ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ سن کر اللہ کے رسول غصہ ہو گئے اور کہا اللہ اکبر، غصے کی حالت میں کہا، والذی انہا السنن، یہی سنتیں ہیں پہلے لوگوں کی، لترک والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لترکبن سنن من کان قبلکم حذو القذۃ بالقذۃ او کما قال، قلتم والذی، معاف کیجیے آگے کہا، قلتم والذی نفسی بیدی قلتم کما قال بنو اسرائیل علی موسیٰ، تم نے ویسی ہی بات کہی ہے جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہی تھی۔ کیا کہا تھا؟ قرآن میں وہ جملہ ہے، اللہ کے رسول نے وہاں پڑھا کہ موسیٰ سے کہا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا معبود بنا دیجئے جیسے ان کے معبود ہیں۔ رک کے سوچئے اس حدیث پر، صحابہ کرام کہہ رہے ہیں، نئے نئے مسلمان، کس سے کہہ رہے ہیں؟ سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ رہے ہیں ہمارے لیے ذات انوات بنا دیجئے۔ آپ نے جواب میں کیا کہا غصے میں آ کر؟ کہ جیسے تم نے وہ بات کہی ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہی ترتیب ہے، جیسے موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہا ہمارے لیے معبود بنا دیجئے۔ مطلب اگر کوئی چیز اللہ اور رسول نے متبرک نہیں بنائی ہے، اسے آپ، ہم یا کوئی بھی متبرک بنانے کی کوشش کرے بنائے تو وہ اسے معبود بنانا ہے۔ تعزیے کو اس طرح سے ماننا کیا معبود بنانا اس حدیث کی روشنی میں نہیں ہے۔ پکی قبریں بنانا، قبروں پہ جا کے زیارت کرنا، جس کو سفر کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے، قبروں کے لیے سفر نہیں کیا جائے گا، وہاں جا کے مرادیں مانگنا، یہ تو عام ہے پوری دنیا میں، یہ بلا مصیبت ہے مسلمانوں میں۔ ہندوستان میں کتنے ہیں لوگ نماز نہیں پڑھتے لیکن دور دور کا سفر کر کے قبروں پہ جاتے ہیں، جس کو منع کیا وہ کرتے ہیں، جس کا روز کا حکم ہے وہ نہیں کرتے۔
اللہ کے دربار میں نہیں آتے نماز پڑھنے. جسے اللہ تعالیٰ نے معراج پہ بلا کے تحفے کی شکل میں دیا اللہ تعالیٰ کو. پہلے بھی تھی نماز لیکن 5 وقت وہاں کی گئی, اور پھر اس کی فضیلت بتائیے. 5 پڑھو گے 50 کا اجر ملے گا. تمہارے مسائل کا حل ہے, برائیوں سے روکنے والی, تربیت کرنے والی, اللہ سے جوڑنے والی, مسلمانوں کے لیے معراج ہے. یہ ساری فضیلتیں جو وحی میں بتائی گئی وہ کنارے, اور جس کا کوئی ذکر نہیں ہے بلکہ ممانعت ہے. اللہ کے رسول اللہ کو صاف صاف فرمان ہے کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت, انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد, انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا, لعنتی. تو اب تعزیہ بنانے والے شیر باغ, یہ ہندوستانی رافضی نوابوں نے سنیوں میں کہا کہ یہ یزیدی ٹولے ہیں, یہ شیر باغ سبیل کو جاری کیا تھا, آج تک چل رہی ہے. اس کو سمجھتے ہیں کہ حب اہل بیت ہے. یہ محبت اہل بیت نہیں ہے, دین سے اہل بیت سے دشمنی ہے, یہ مخالفت ہے. جو بدعت کر رہا ہے وہ نہ اللہ کا ہے, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ, نہ صحابہ, نہ اہل بیت کے طریقے پہ ہے. یہ سمجھانے کی ضرورت ہے. یہ جو قرآن کی یہ تعلیمات ہیں سب آج بیکار پڑی ہوئی ہیں بظاہر مسلمانوں کے بیچ میں, تو پھر اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ فلسطین میں بم گریں گے, ہمارے اوپر جو ہے گھروں پر بلڈوزر چلے گا, ہمارے بچے بے گناہ ہوتے ہوئے گرفتار ہوں گے, ذلیل ہوں گے, ہجومی تشدد میں مارے جائیں گے, بوڑھے بچوں پر ظلم و زیادتی ہوگی. مسلمانوں کی نفرت کے ذریعے سے کچھ لوگ اپنی سیاست کی دکان اور مقاصد کو حاصل کرنے کا راستہ اختیار کریں گے. ہو رہا ہے, کھلونا بنے ہوئے ہیں ہم لوگ. کیا ماضی میں ایسا ممکن تھا؟ نہیں. یہ جو میں باتیں عرض کر رہا ہوں, ہاں, اس کو آپ, یہ وقت زیادہ ہو گیا معافی چاہتا ہوں, یہ 2-3 آیتیں میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ, میں نے یہ بتایا کہ دین کہاں سے آیا, جو اللہ نے اتارا, اسی کو ماننا ہے, اسی میں نجات ہے دنیا اور آخرت کی. اور جو دین نہیں ہے اس کو دین بنانا. اب یہ محرم الحرام کو نوحہ و ماتم کو تو میں نے ذکر ہی نہیں کیا, بھول گیا, بڑی بات تھی. 3 دن سے زیادہ سوگ, بیوی کو ایکسیپشن ہے, استثناء ہے, شوہر کی موت پہ 4 مہینہ 10 دن منا سکتی ہے. اور یہاں بھی سوگ نہیں ہے 3 دن سے زیادہ. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل سوگ کے حالت میں رہیں. عربوں میں جائیے, دکان بند نہیں ہوتی, میت جس دن گھر ہوئی اس دن بھی. حضرت میں ہم لوگ واقعہ سنتے ہیں, غور نہیں کرتے. حضرت طلحہ, ابو طلحہ کی بیوی حضرت ام سلیم, حضرت انس کی والدہ, بیٹے کی موت ہو گئی, واقعہ سنے ہیں, صحیح بخاری میں ہے. شوہر آئے, پوچھا آپ بچہ کیسے, کہا اب آرام سے ہے, کھانا کھلایا, بند سنور کر خوشبو لگا کر بستر پہ آئی, میاں بیوی کا حق ادا کیا. اور اس کے بعد سوال کیا کہ اگر کوئی امانت دے اور واپس لے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا دے دینا چاہیے. کہا ہمارا بچہ امانت تھا, اللہ نے واپس لے لیا. ایک عورت, سوچئے, گھر میں بچے کی لاش پڑی ہے, شوہر کو کھانا کھلا رہی ہیں. آج ہمارے سماج میں عورتوں کی چھوڑیے, مرد ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ اور ہم, اور کوئی کرے گا تو لوگ کتنا نام رکھیں گے, دیکھو گھر میں لاش ہے اور ایسا کیا, اس کے ہم میت ہوئی اور مسکرا رہا ہے, گنہگار ہو گیا. تو زبردستی, اگر ہنسی کی بات بھی ہے تو زبردستی جو ہے مسکراہٹ کو دبائے, زبردستی غم کا اظہار کرے. دین ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے, پڑھا ہی نہیں ہے, جانا ہی نہیں ہے. تو اب نوحہ ماتم کی گنجائش ہے, بالکل صاف صاف حدیث ہے. جس نے گال پیٹے, گریبان نوچے, جاہلیت کی پکاری, وہ ہم میں سے نہیں ہے. میں عربی متن نہیں پیش کر رہا ہوں وقت بچانے کے لیے. لیس منا من ضرب الخدود من لطم الخدود وضرب الجیوب وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. یہ حدیث اور ایسی کئی حدیثیں ہیں. تو آپ غور کیجئے, جتنا صاف کہا گیا کہ سوگ نہیں. حضرت حسین کی شہادت کو کتنے دن ہو گئے, اور میں نے ایک سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 50 سال بعد ایک واقعہ ہوا تو کیا اس سے شریعت بدل جائے گی؟ امیر حمزہ, حضرت عثمان غنی, ان کی شہادتیں بھی کوئی عمل کیا صحابہ نے ماتم نوحہ والا؟ یہ اسلام کا طریقہ ہی نہیں ہے. اسلام اور حب اہل بیت کے نام پر یہ دین میں نئی چیزوں کو شامل کیا گیا, اور اسے لوگ محبت اہل بیت کہتے ہیں اور دین کی مخالفت کرتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کو چیلنج کرتے ہیں, ذلت کو دعوت دیتے ہیں, عذاب کو دعوت دیتے ہیں. یہ مسلمانوں کی اصل بیماریاں ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ ہم کو انصاف ملے, آپ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو عزت ملے, دشمن ہمارے خلاف ناکام ہو. میں نے تلولی میں علامہ ابن تیمیہ کا ایک قول پیش کیا تھا کہ ابن عربی کا قول کہ ہر کلام جو ہے اللہ کا کلام ہے, وحدت الوجود کا عقیدہ پیش کیا. اس کا رد کرتے ہوئے علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی بدعت اور گمراہ کن اقوال اور عقائد اور منکر ضلالت گمراہیاں جو ہے, یہی مسلمانوں کے خلاف دشمنوں کے مسلط ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے. اور سورہ حج کی آیت پیش کی, وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ, پوری آیت پیش کی اس کی دلیل میں. ہمارے خلاف کوئی پریوار اگر مسلط ہے, ہمارے خلاف یہود و نصارہ کی چالیں سازشیں کامیاب ہو رہی ہیں, تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے
کہ ہمارے پاس وسائل طاقت نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صحیح ایمان پر نہیں ہیں، ہم قرآن و حدیث کے خلاف عمل کرتے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر کے ذلت و عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ یہ چند دلیلیں۔ اللہ نے سوال کیا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان لوگوں کے پاس اللہ کے مقرر کیے ہوئے کچھ شرکا ہیں جنہوں نے ایسے دین و احکام بنا دیے، مقرر کر دیے جس کو اللہ نے نہیں اجازت دی، جس کی تعزیہ بنا دیا اللہ نے اجازت دی تھی کیا؟ پکی قبریں بنی اللہ نے اجازت دی ہے کیا؟ یہ سبیل شیرباغ اکھاڑا اور نہ جانے کیا کیا، کالا لباس کھچڑا، اللہ نے اجازت دی ہے کیا؟ کیا جن لوگوں نے بنایا ہے آپ ان کو شریعت ساز مان رہے ہیں، ان کو اللہ کا؟ یہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے قرآن میں سورہ شورا میں۔ یہ ابھی کی میں مثالیں دے رہا ہوں، جو بھی دین کی نئی کوئی چیز اختیار کرتا ہے وہ اللہ کا شریک بنا رہا ہے، اور یہی معنی اتخذوا احبارهم ورهبانهم واربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا کہ وہ جو حلال بولتے ہیں حلال، وہ جو حرام بولتے ہیں حرام۔ ابھی میں نے پڑھا اللہ کے رسول اگر کچھ بدل دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم دائنے جانب سے پکڑ لیں گے، دنیا کی زندگی کا اور موت، دنیا کا اور موت کا ڈبل عذاب دیں گے۔ یہ اللہ کے رسول سے کہا کہ آج مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں ہمارے سیٹھ صاحب کہ وہ بینک سے معاملہ کرنا ہے، کچھ راستہ نکالیے، یہ فلاں فلاں کام کر رہے ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے، اس میں کچھ راستہ نکالیے، تو مولوی صاحب راستہ نکالتے ہیں، مفتی صاحب راستہ نکالتے ہیں۔ ایک ننگی حقیقت ہے، یہ واقعات ہیں، لوگ جانتے ہیں، گزرتے ہیں۔ راستہ نکالنے کا مطلب کیا ہوا؟ میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا، ایک مدرسے کے ٹرسٹی حنفی مدرسے کے مجھ سے آ کے سوال کرتے راستے میں روک کے، ان کو پتا تھا یہ اہل حدیث ہے، کہا یار ہمارے مدرسے میں نئے ٹرسٹی بناؤں، بقرعید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن جو چمڑا اکٹھا ہوتا ہے اس کو بیچا گیا، جب بہت قیمت میں بکتا تھا، ابھی تھوڑا مسئلہ ہو گیا ہے، تو کہا لاکھوں روپیہ آیا۔ اب بولے میں موجود ہوں وہاں، پیسہ جب آیا تو 4-5 غریب بچوں کو بلایا، کہا کہ یہ ہم آپ کو اس کا مالک بناتے ہیں، تملیک تفویض کہتے ہیں عربی میں، مالک بنا دیا۔ اور پھر کہا کہ جب وہ مالک ہو گئے، کہا کہ ابھی تم اپنا یہ پیسہ جو ہے مدرسے کو ہبہ کر دو۔ تو میں نے ان سے پوچھا، یہ جو مجھ سے سوال کر رہے ہیں، کہ میں نے ان سے پوچھا کہ ارے یہ کیا ہے، سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا نہیں، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے تملیک کر دینا۔ وہ حضرت بریرہ کا واقعہ ہے نا، اللہ کے رسول گھر میں گئے، کہا گوشت پک رہا ہے، حضرت عائشہ نے کہا ہاں پک تو رہا ہے لیکن ہم نہیں کھا سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ بریرہ کو صدقہ کیا گیا ہے، وہ آزاد کردہ لونڈی تھی اور اللہ کے رسول کے گھرانے پر صدقہ حرام تھا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ اس کو صدقہ کیا گیا ہے نا، تو ان کو صدقہ ہے، لیکن اگر اب وہ اپنا مال کھلاتی ہیں تو یہ ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ مجھے اگر کسی نے زکوٰۃ دی تو میرا مال ہو گیا، اب میں اس سے کھانا بنا رہا ہوں تو کسی مالدار کو بھی دعوت دے رہا ہوں تو وہ زکوٰۃ نہیں کھا رہا ہے، میرا مال کھا رہا ہے، اصلی مال۔ یہ آپ نے سمجھایا، لہا صدقۃ ولنا ہدیہ، تو اس سے دلیل دے رہے ہیں یہ۔ تو مجھ سے پوچھا، یہ انہوں نے نہیں دی، میں نے بتایا کہ یہ وہ دلیل دیتے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ مجھے تو اطمینان نہیں۔ میں نے کہا یہ یہودیت ہے، آپ کو برا لگے گا لیکن ایسا ہی ہے۔ سنیچر کے دن جو مچھلی حرام کی گئی تھی، جمعہ کو جال لگا کے اتوار کو نکال رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صاف صحیح حدیث، کہ یہود پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ نے چربی کو ان پر حرام کیا تو انہوں نے چربی کو پگھلایا، بیچا اور اس کی قیمت کھائی۔ اللہ سے ہوشیاری، اپنی زبان میں مالیگاؤں کی چالاکی، کہ جو حرام ہے اس کو چینج کر کے اس کو حلال بنایا جائے۔ تو ہمارے یہاں بھی مفتی صاحب پیدا دے رہے ہیں کہ حرام پیسہ آیا۔ ایک صاحب ہیں، میں واقعہ بولوں گا تو شاید آپ لوگ سمجھ جائیں گے، اس لیے میں تھوڑا کلیئر نہیں۔ مالیگاؤں کا واقعہ، ایک آدمی کے پاس حرام آتا ہے، مولوی صاحب سے سوال کیا کہ کیا کروں اس کا؟ کہا جا کے کسی دکاندار سے، وہ آ کے ان کا بھائی مجھ سے پوچھتا ہے کہ کسی دکاندار سے آپ وہ پیسہ دے کے کہو کہ یہ نوٹ بدل دو، اس سے آپ کا حرام حلال ہو جائے گا، ہے نا؟ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ اس کا حرام حلال ہو رہا ہے، تو بیچارہ بیٹھا بیٹھا جو حلال بزنس دھندا کر رہا ہے اس کا حلال حرام نہیں ہوگا؟ یہ حرام نوٹ گئی تو اس کا حرام ہو جائے گا نا حلال؟ بولے ہاں یار یہ تو سوچا ہی نہیں، لیکن دونوں کو حلال کر دیا۔ یہ میں چند ہمارے ہاں بینک کے ایجنٹوں کے پاس، کلیکٹر لوگ کے پاس مولویوں کا فتویٰ جیب میں رکھا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ بھول جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کی لعنت ہے سود کھانے کھلانے والے پر، گواہ پر، دونوں گواہ پر، جو بھی گواہ ہے، لکھنے والے پر، کلرک ہو کلیکٹر ہو سب برابر۔ یہ نبی کا فتویٰ ہے، آپ نہیں مانتے، اللہ نے آسمان سے جو اتارا وہ نہیں مان رہے ہیں، اب سودی لین دین کر رہے ہیں، مسلمان بینک چلا رہے ہیں، جائز ہونے کا فتویٰ دے رہے ہیں، سود کے استعمال کا راستہ بتا رہے ہیں،
حرام کو حلال بنانے کا. تو پھر کیا کر رہے ہیں آپ؟ قرآن میں ہے کہ جو اب بھی سودی لین دین نہیں کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دے. اب ہم اور آپ اللہ سے جنگ کا اعلان کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اور پھر بولتے ہیں کہ اللہ کی مدد نہیں آتی, مسجد توڑ رہے ہیں اور حکومت مل رہی ہے, مسلمانوں کو کاٹ رہے ہیں اور روٹ مل رہا ہے. ہم اللہ سے جنگ کا اعلان کریں اور یہ امید رکھیں کہ اللہ کی رحمت آئے گی. ہماری بچیوں کا کیا حال ہے, نوجوانوں کا کیا حال ہے؟ درس قرآن درس حدیث میں لوگوں کو پسینے چھوٹتے ہیں, موبائل پر اسپورٹس دیکھنے پر, کرکٹ دیکھنے میں دن بھر لگ جائے, کوئی حرج نہیں ہے. یہ ہماری تربیت ہے, دین اور شریعت کو ہم نے کنارے رکھا ہوا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہیں. ہاں, اور یہ شریعت کے ساتھ کھلواڑ. چلیے تھوڑی کوتاہی ہے, بدعملی چلے گی, انسان ہے, لیکن شریعت میں تبدیلی, بدعت, خرافات, تو اللہ نے سوال کیا اور یہ بھی دھمکی دی آگے کہ لولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم. یہ جو نئی نئی شریعت بنائی, اہل مکہ نے بھی کہا تھا جانوروں کو بتوں کے نام پہ چھوڑ کے کہ یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, اس کا فلاں حکم ہے, فلاں. شریعت میں اللہ نے نہیں بتایا, وہ بنا رہے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ ان کا یہ عمل اس لائق ہے کہ اگر قیامت کا دن طے نہیں ہوتا تو ان کا فیصلہ آج ہی ہو جاتا. یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے جو بدعتیں اختیار کی جا رہی ہے. اپنا دین بنا کے کہہ رہے ہو اللہ کا دین ہے, فیصلہ ہو جاتا اگر قیامت کا دن. اور چھوٹے موٹے واضح آ رہے ہیں لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں. مسلمانوں پر مصیبت پریشانی آ رہی ہے, دوسرے فلسفے بیان کیے جا رہے ہیں, دھاڑے جا رہے ہیں. یہ آیت پڑھوں, اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا سورہ اعراف میں, ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم, جن لوگوں نے عجل کو, بچڑے کو اختیار کیا, یعنی اللہ الہ بنا لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے, سامری نے بنایا تھا, انہوں نے بچڑا پوجا تھا. ہمارے یہاں گائے پوجی جاتی ہے. وہ مصری تھے, یہ مصرا ہے. وہاں مقدر یہ مولانا عبید اللہ کشمیری صاحب کہا کرتے تھے اور ڈیٹیل بیان کرتے تھے, میں نے شارٹ میں کہا. تو وہ بچڑا پوچھتے تھے. ہاں, اللہ نے کہا کہ جن لوگوں نے ایسا کیا ہے سینالہم غضب من ربہم, ان قریب انہیں پروردگار کا غضب حاصل ہوگا. جو لوگ تعزیہ بنا رہے ہیں, بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں, وہ بہت لوگوں کو بہت برا لگے گا, مجھے ملے تو شاید مجھے مارنے ٹھوکنے کی بھی بات کریں, لیکن یہ حق ہے. منبر رسول سے ذمہ داری کے ساتھ دلیل کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. تعزیے کو بھی پوج رہے ہیں نا, حضرت حسین آ گئے, ان کی روح ہم کو فائدہ پہنچائے گی, اور یہ ہوگا, یہ عقیدہ رکھتے ہیں نا. بچڑے کے بارے میں بھی یہی عقیدہ تو تھا. معبود کیوں بناتا ہے آدمی, کیا کرتا ہے؟ جو قبروں کو پوج رہا ہے, جو کسی بھی غیر اللہ کو پوج رہا ہے, وہ اس میں شامل ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کرنے والوں کو اللہ رب کا غضب حاصل ہوگا. تو اب مسلمان یہ جو عمل کر رہے ہیں اللہ کے غضب کو, قرآن کہہ رہا ہے غضب آئے گا اور آپ کہہ رہے ہیں رحمت آئے گی. ان کو غضب ہے. وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور دنیا کی زندگی میں ذلت ملے گی. مسلمان ذلیل خوار ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے بچڑے کی پوجا, غیر اللہ کی پوجا, شرک کرنے پر اللہ کا غضب آئے گا, ذلت ملے گی دنیا میں. قرآن پر ایمان ہے کہ نہیں ہے مسلمانوں کا آج؟ اگر ہے تو یہ مان لیجئے کہ ہماری ذلت و خواری کی بنیاد یہ ہے بدعت, شرک. اللہ نے فرمایا کذالک نجزی المفترین, ایسے ہی ہم افترا بازوں کو سزا کا بدلہ دیتے ہیں. امام سفیان کا اس آیت کا جو آخری جملہ ہے کہ اسی طرح ہم مفترین کو, مفترین جو گڑھتے ہیں, جو دین نہیں ہے دین بنا لیا, قرآن نہیں ہے قرآن کی طرف حوالہ کر دیا, معنی بدل دیا, حدیث نہیں ہے جھوٹی حدیث بیان کی, سب افطرا ہے, حلال کو حرام, حرام کو حلال بنا لیا. تو کہہ رہے ہیں امام سفیان کہتے ہیں اس آیت کی روشنی میں کہ ہر بدعتی اس میں شامل ہے. ہر بدعتی جو بدعت کرتا ہے وہ اللہ پر, اس کے دین پر افترا کر رہا ہے, جھوٹ باندھ رہا ہے. اللہ نے فرمایا قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق, آپ بتائیے کہ بھلا آپ کہیے یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق بھیجا, اتارا, اللہ نے جو رزق دیا کھانے پینے کی چیزیں, فجعلتم منہ حراما وحلالا, تم اس میں سے اپنی طرف سے حلال اور حرام بنا لیے تم نے, یہ حلال ہے یہ حرام ہے. اللہ نے آگے سوال کیا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون, تو آپ سوال کیجئے کہ کیا تم کو اللہ نے اس کی اجازت دی ہے؟ اللہ نے تو دین اتار دیا, رسول کو بھی کہا کہ تم حلال کو حرام نہیں کر, اور تم بنا رہے ہو یہ سبیل ہے, یہ فلاں ہے, یہ متبرک ہے. اللہ نے نہیں بتایا, آپ بتا رہے ہو. ام علی اللہ تفترون, کیا اللہ نے اجازت دی ہے, تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو. سورہ یونس کی آیت نمبر 59. ہاں, اور سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ, اپنے زبان سے جھوٹ موٹ اپنی طرف سے یہ مت بکو. بولو کا ترجمہ یہاں تقولو کا صحیح ترجمہ ہوگا مت بکو. یہ مت کہو کہ ھذا حلال و ھذا حرام لتفتروا علی اللہ الکذب, کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ اللہ پر جھوٹ باندھو. ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون, جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. اب ہم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں, جھوٹی حدیثیں ہمارے یہاں بیان کر رہے ہیں, دعوت و تبلیغ کے نام پر جھوٹی حکایتیں,
فلاں بزرگ ایسے تھے، فلاں بزرگ ویسے تھے، اور جب ایسے اور ویسے تھے تو ان کے اندر اللہ آ گیا، ان کی قبر پہ جا کے جمع ہوا کرو۔ یہ شرک کی دکان چلانے کے عناصر ہے یہ۔ فلاں بزرگ ہوا میں اڑتے تھے، فلاں پانی پہ چلتے تھے، فلاں آگ میں بیٹھتے تھے، فلاں کرامت کھیلتے تھے، تو کیوں؟ اب جب ایسے تھے تو اللہ کی عظمت و تعظیم، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ انبیاء کرام اللہ کی تعظیم بیان کرتے تھے، اور ہمارے مبلغین جو ہے بزرگوں کی تعظیم کو ٹھکا بٹھاتے ہیں دلوں میں عقیدت کا۔ ٹھیک ہے، بزرگوں کی بزرگی کا قائل ہونا چاہیے، عزت کرنی چاہیے، لیکن ان لوگوں کو رسول کا اور اللہ کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں، یہ آخری ایک آیت جو میں نے شروع میں پڑھی تھی کہ قل یا ایھا الناس، یہ اس پر ختم کر رہا ہوں، قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم۔ اب آخر میں ان سب باتوں کا نچوڑ اس آیت کی شکل میں پیش کروں۔ سورہ یونس کی آخری دو آیتیں ہیں۔ آپ لوگوں سے کہیے کہ اے لوگو، دنیا کے لوگو، قد جاءکم من ربکم الحق، تمہارے پروردگار کی جانب سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، قرآن آ چکا، حدیث آ چکی۔ اب یہی دین ہے، یہی حق ہے، تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے۔ اب جو مکمل ہو چکا اس کے بعد کوئی واقعہ ہو رہا ہے، اس سے دین شریعت میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، یہ بالکل صاف ہے حق۔ اب جو ہدایت اختیار کرتا ہے، تو یہ ہدایت کہاں ہے؟ کس کو اللہ ہدایت کہہ رہا ہے؟ جو رب نے اتارا وہ ہدایت ہے۔ جو ہدایت اختیار کرتا ہے فانما یہتدی لنفسہ، تو وہ اپنے واسطے، اپنے آپ کا فائدہ کرتا ہے، اپنے لیے ہدایت اختیار کرتا ہے۔ ہم ہدایت اختیار کریں یہ ہمارا فائدہ ہے، نہیں کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں یہ دلیلیں سننے کے باوجود، تو دوسرے کا نقصان نہیں کر رہا ہے۔ آگے جواب دیا ومن ضل، اور جو گمراہ ہوا، یہ حق نہیں مان رہا ہے، قرآن حدیث نہیں مان رہا ہے، روافظ نے، شیعوں نے، صوفیوں نے جو ہمارے درمیان رائج کر دیا بدعتوں کو، خرافات کو، محرم کی جھوٹی حیثیت کو، وہ مان رہا ہے۔ جو اللہ رسول نے بتایا وہ نہیں مان رہا ہے، اور دین کے دوسرے معاملات میں، عقیدوں میں بھی جو اللہ رسول نے عقیدہ دیا کہ اللہ عرش پر ہے، وہ نہیں مان رہا ہے۔ جو یونانی اور ہندو فلسفے سے متاثر ہو کے ابن عربی کہتا ہے کہ اللہ ہر چیز میں، وہ مان رہا ہے، تو گمراہ ہو رہا ہے، ہدایت کو نہیں مان رہا ہے۔ اور جو ایسا کر رہا ہے وہ کسی دوسرے کا نقصان نہیں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہو رہا ہے، اس حق کو مان نہیں رہا ہے، تو وہ اپنے ہی نفس کے خلاف گمراہی کا شکار ہو رہا ہے، یعنی اس گمراہی کا نقصان اسی کو پہنچنے والا ہے، دوسرے کو نہیں۔ وما انا علیکم بوکیل، اور دیکھو میں اس پر تمہارا وکیل نہیں ہوں، مسلط نہیں کیا گیا ہوں کہ تمہارے اعمال کا، میں دعوت دے رہا ہوں، تبلیغ کر رہا ہوں، ہم بات بتا رہے ہیں، اب نہیں مان رہے تو تمہارا نقصان، اللہ تو حجت پوری کر رہا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک، اور پھر آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے آپ کو اور امت کو کہا گیا واتبع ما یوحی الیک، اسی کی اتباع کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ اب جو بھی عمل آپ کو کوئی مولوی صاحب بتاتے ہیں، صاحب دستار و جبہ بتاتے ہیں کہ تعزیہ بناؤ، یہ کرو، وہ کرو، وہ کرو، پوچھو اللہ نے اسے اتارا تھا کیا؟ اللہ نے کہا ہے، رسول نے بتایا ہے، صحابہ نے کیا؟ اگر نہیں کیا ہے تو امام مالک کا قول یاد رکھیے کہ اس امت کا آخری حصہ بھی اسی چیز کے ذریعے سے سدھرے گا، سنورے گا جس سے پہلا حصہ سنورا سدھرا۔ صحابہ کرام کا، صحابہ کرام نے تعزیہ نہیں بنائی، میلاد النبی نہیں منایا، بدعتیں نہیں کی، جو نہیں کیا آج بھی نہیں کرنا ہے، اور جو انہوں نے کیا وہی کر کے کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتبع ما یوحی الیک واصبر، اور صبر کرو۔ یہاں عام طور سے ترجمہ کرتے ہیں مخالفین کا کہ وضعیتوں میں، وہ بھی معنی ہے، لیکن اس سیاق میں معنی یہ ہوگا کہ جو وحی کی گئی ہے اس پر عمل کرو، اس کو مانو اور اس پر جم جاؤ۔ آپ کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں تعزیہ غلط ہے، اب کوئی مجھ کو آ کے گھیرتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں یہ واپس لو، بیان دو، نہیں دوں گا، جمع رہنا اسی کو بولیں گے، جو حق ہے اس پر قائم رہو، اسی پر جم جاؤ، حتی یحکم اللہ وہو خیر الحاکمین، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کر دے اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح خالص وہ دین جو اللہ نے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے لیے آسمان سے نازل کیا، پروردگار ہمیں اسی کا پیروکار بنائے، اور جو بدعتیں، خرافات اور فتنے مختلف شکلوں میں ہمارے ارد گرد اور ہمارے درمیان سے بھی آ رہے ہیں، ہمارے درمیان کچھ لوگ پیدا ہو کے دین کا نام لے کے دین کے خلاف اور دین کے مسلمہ اصولوں، عقائد کے خلاف ہمارے نوجوانوں کو گمراہی کا شکار بنا رہے ہیں، پروردگار ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے اور اس کی برکت سے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک مرحوم۔